اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں قتل کیا تھا، اور بہت بے دردی سے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن اتنا دکھ ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا، اور خدا کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بدلہ لینا ہی چاہتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ ایک یا چند کے بدلے میں 70 کافروں کو نہیں مار سکتے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ صبر کریں تو یہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو میرے لیے خیر فرمایا۔ اے صحابہ، سن لو، میں صبر اختیار کرتا ہوں، اب کسی سے بھی بدلہ نہیں لوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کو توڑ دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ بعد میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وحشی یدعو الی الاسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحشی کی طرف دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغام بھیجا، تو وحشی نے فارسل الی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب بھیجا کہ میں نے تو شرک بھی کیا ہوا ہے، قتل بھی کیا ہوا ہے، زنا بھی کیا ہوا ہے، اور آپ کے خدا نے یہ نازل کیا ہے یلقی سامن یضاعف لہ العذاب، کہ وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، تو اب اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کافر بھی قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت وحشی حالت کفر میں قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، کیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وانا قد فعلت ذلک کلہ، اور میں نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں چھوڑا، زنا بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، شراب بھی پیتا رہا ہوں، اور قتل بھی ایسی شخصیت کا جو اسلام میں سب سے محترم شخصیت تھی، میں اس کا قاتل ہوں، اور گناہ کے سب کام بھی میں نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحشی کے اسلام کے لیے دوسری آیت نازل فرمائی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ ایسے مجرم جو رسول خدا کے چچا کے قاتل، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کے حلم کا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحشی کو بتا دیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور صالح اعمال کریں تو میں ان کے ایمان اور اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اب حضرت وحشی نے جب یہ سنا تو انہوں نے پھر پیغام بھیجا، اور کہتے ہیں کہ ھذا شرط شدید، یہ تو بڑی سخت شرط ہے، کیونکہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں، ایمان بھی لا سکتا ہوں، لیکن صالح اعمال کے لیے میں وعدہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے، اس پر مجھے اعتماد نہیں ہے۔ لعلی لا اقدر علیہ، میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ ناز نخرے بھی برداشت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ناز نخرے بھی اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غیر محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب وہ ایمان لانے کے لیے شرطیں لگا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آیات پر آیات نازل فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ تیسری آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی اگر وحشی ایمان لائیں، شرک سے توبہ کر لیں، عمل صالح کی بھی قید اٹھ رہی ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اب جواب سنیے، کہتے ہیں کہ ارانی بعد فی شبہ، میں ابھی بھی شبہ میں ہوں،
کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی آزادی نہیں دی، بلکہ مغفرت کو اپنی مشیت کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو معاف کروں گا، چاہوں گا تو میں بخشش کروں گا۔ اب مجھے کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میرے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ میرے لیے مغفرت چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے۔ فلا ادری یغفر لی ام لا، میں نہیں جانتا کہ وہ مجھے بخش دیں گے یا نہیں بخشیں گے۔ اب یہ تبادلے ہو رہے ہیں پیغامات کے، اور حضرت وحشی کو ابھی خبر بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جذب فرما رہے ہیں۔ کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ چوتھی آیت نازل ہو رہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما احب ان لی الدنیا بہذہ الآیہ، کہ مجھے یہ آیت اتنی محبوب ہے کہ اگر اس کے بدلے میں پوری کائنات مل جائے تو وہ مجھے عزیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے گناہ گار بندوں کو بتا دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر لیں، ظلم کر لیے، بے شمار گناہ کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب مشیت کی بھی قید نہیں، اس قید کو بھی ہٹا رہا ہوں تاکہ میرے گناہ گار بندے مایوس نہ ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور میں گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا کیونکہ میں رحمت والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ اب اس آیت کے نزول کے بعد کیا ہوا کہ حضرت وحشی کا کام بن گیا۔ کہا نعم ھذا، یہ تو بہت اچھی آیت ہے۔ فجاء و اسلم، پھر آئے اور اسلام قبول کیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ھذا لہ خاصۃ ام للمسلمین عامہ، کیا یہ آیت وحشی کے لیے خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بل للمسلمین عامہ، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ فضل عام ہے۔